ایران پاکستان گیس پائپ لائن معاہدہ۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایران نے پاکستان کو $18 ارب ہرجانے کی وارننگ دے دی۔ امریکہ یا تو جرمانہ ادا کرے یا منصوبے کی منظوری دے۔ وزارت پیٹرولیم کی استدعا۔ کیا یہ گیس پائپ لائن کبھی مکمل ہوگی؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر 1994 میں بات چیت شروع ہوئی تھی، جبکہ ابتدائی معاہدے پر دستخط 1995 میں ہوئے تھے۔ 1999 میں ایران نے اس معاہدے میں بھارت کو بھی شامل کرنے کو کہا۔ 2008 میں ایران نے چین کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا اور 2009 میں بھارت اس معاہدے سے نکل گیا، جس کے بعد ایران اور پاکستان نے دوبارہ 2010 میں اس معاہدے پر دستخط کیے، جس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا گیا۔ منصوبے کے تحت 2014 تک ایران کو گیس پائپ لائن سرحدوں تک جبکہ دیگر ممالک کو آگے سے کنیکشن کرنا طے پایا تھا۔ 2011 تک ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کر لی تھی۔ دوسری جانب ایک اور گیس لائن منصوبہ پاکستان آنا تھا، جسے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ بھی ابھی تک نامکمل ہے۔ منصوبے پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ایران پر اقوام متحدہ اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے اب تک مکمل نہیں ہوا ہے اور یہ منصوبہ مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان باوجود ضرورت اور ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد بھی اس منصوبے سے فائدہ حاصل نہیں کر پایا۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ تمام معلومات دی گئی ہیں کہ پاکستان کے پاس گیس کے وسائل ضرورت سے کم ہیں، جبکہ موجودہ گیس کے ریزروز چند سالوں میں ختم ہونے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے گزشتہ ماہ ہونے والے اجلاس میں یہ انکشاف ہوئے ہیں کہ ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کی ہوئی ہے۔ اگر منصوبہ 2024 تک مکمل نہ ہوا تو ایران پاکستان کے خلاف $18 ارب ہرجانے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ایران کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا تب بھی ایران اقتصادی پابندیوں کا شکار تھا، لیکن اس وقت پاکستان اب کی نسبت زیادہ مستحکم تھا۔ تب سے اب تک ایران سالانہ $80 ارب کی اشیاء دیگر ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ خاص طور پر بھارت اور چین ایران سے سستا تیل خرید رہے ہیں۔ بھارت نے کلکتہ میں ایرانی تیل کی خریداری کے لیے بھارت ایران بینکنگ سسٹم بھی متعارف کروایا ہے، جہاں بھارتی کرنسی سمیت ریال اور ایرانی کرنسی کا لین دین بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ عالمی پابندیوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لیکن بھارت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈٹ کر ایران سے تجارت اور لین دین کر رہا ہے۔ ایران پر ادویات، بجلی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء پر پابندی نہیں ہے۔ اسی کے تحت پاکستان ایران سے 104 میگا واٹ سستی بجلی خرید رہا ہے، جبکہ مزید سستی بجلی کے حصول کے منصوبے جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان چاول، پھل، ادویات سمیت دیگر اشیاء کی تجارت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران سے پاکستان پیٹرول اور کھانے کا تیل سمگل بھی ہوتا ہے۔ یہ خبر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی رہ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ایران پر پابندیوں کے باوجود بھارت اور چین ایران سے تیل خرید سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کا قرضہ ہے، کیونکہ بھارت اور چین IMF سے قرض نہیں لیتے۔ اس وجہ سے وہ بغیر کسی دباؤ میں آئے ایسے معاملات خود ڈیل کرتے ہیں، جبکہ پاکستان قرضوں تلے دبا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے عالمی قوانین کی پاسداری کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان منصوبوں کی تاخیر کی وجہ پاکستان میں انٹرنیشنل تجارتی بینکوں کی کمی بھی ہے۔ پاکستان میں انڈسٹری اور گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے اس وقت گیس کی شدید قلت ہے۔ اگر پاکستان ایران سے تیل درآمد کرے تو اس کے پاکستانی معیشت اور ادائیگیوں کے توازن پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
ایرانی پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں تاخیر سے ناخوش ہیں۔ دوسری جانب معاہدے کے تحت اگر پاکستان 2024 تک اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اسے ایران کو 18 ارب ڈالر ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، جس کے سدباب کے لیے فوری طور پر پاکستانی حکومت اور ادارے اس وقت حرکت میں ہیں، اور گزشتہ دنوں اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا ہے اور ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی نے گیس پائپ لائن سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایات کی ہیں کہ وزارت خارجہ اور دیگر تمام متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر کے رپورٹ پیش کریں۔ خبروں کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی اسی مسئلے پر بحث کی گئی ہے، جس کے بعد کمیٹی نے وزارت خارجہ کو اس مسئلے کے حل کے لیے امریکی سفیر سے دوبارہ رابطے کی ہدایات کی ہیں تاکہ اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے کمیٹی کو مزید بتایا تھا کہ امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران سے گیس کے حصول پر پابندی پر دوبارہ نظر ثانی کرے، پاکستان کو اجازت دیں یا پھر جرمانے کی رقم امریکہ دے تاکہ جرمانہ ادا کیا جا سکے۔ 2011 میں ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کر لی ہے، تاہم پاکستان میں 781 کلومیٹر طویل یہ پائپ لائن مختلف وجوہات کی بنا پر تاحال مکمل نہیں ہو سکی، باوجود اس کے کہ 2013 میں حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر اس پروجیکٹ کی منظوری دی تھی۔ ناظرین اکرام، ایران کی طرف سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی عدم تکمیل پر 18 ارب کے جرمانے کی خبر نے پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران اگر اس معاملے پر بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں بلکہ تہران اسلام آباد تعلقات میں بھی تناؤ آ سکتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کی تمام تر توجہ اور نظریں IMF کی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط پر ٹکی ہوئی ہیں اور موجودہ حکومت اس پروگرام کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ چین 70 کروڑ ڈالر پاکستان کو دے چکا ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کچھ بہتری تو آئی، لیکن معیشت کی بحالی کے لیے ابھی کئی امتحانوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 50 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے، ڈالر کی قیمت بھی تاریخی سطح پر، جبکہ روپے کی قیمت گرنے سے کئی اشیاء کی درآمد میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان معاشی حالات میں ایک اور مسئلہ سر اٹھا رہا ہے کہ اگر ایران نے واقعی پاکستان پر جرمانہ عائد کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے رابطہ کیا تو پاکستان کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب موجودہ حکومت کے اقتدار کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں نئی مضبوط حکومت کا بننا ملکی سالمیت کے لیے ضروری امر بن چکا ہے، جس کے بغیر پاک ایران گیس پائپ لائن جیسے معاملات کو حل کرنا، نئی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا، سرمایہ کاروں، عوام اور اداروں کو اعتماد میں لینا اور دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کے بہت سے اس جیسے منصوبے مزید پیش رفت کے منتظر ہیں، اور اگر ہماری سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، اور سی پیک جیسے بڑے منصوبے بھی پاکستان کی تاریکیوں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکیں گے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔